الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ ساری تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری دنیا کا اکیلا خالق، مالک، مدبر اور چلانے والا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا اور بہت جلد یہ دنیا کو فنا کر کے ختم کر کے میدان محشر قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ تم کو چیک کر لیں، تمہارا امتحان لے لیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بہتر اور اچھا عمل کر کے آتا ہے، اور کون یہ دنیا کی خوبصورتی میں، چمک دمک میں، چند دن کی چاندنی میں پھنس کر کے آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب کو مٹا کر کے، ختم کر کے، ریموو کر کے سب کو ایک صاف اور چٹیل میدان بنا دیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر تم سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور تم میں سے کسی اور کو چھوڑیں گے نہیں، ہر انسان ہمارے سامنے آئے گا۔ اور اس دن اصل ہار جیت کا دن ہے، ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، وہ ہے اصل ہار جیت کا دن۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں الیکشن ہوتا ہے، کوئی پارٹی جیتتی ہے، کوئی ہارتی ہے، لیکن اگلی بار ہاری ہوئی پارٹی کیا ہوتی ہے؟ جیت جاتی ہے۔ میچ ہوتے ہیں، گیم ہوتے ہیں، آج ایک ٹیم جیتتی ہے، کل دوسری جیت جاتی ہے، آج کوئی پلیئر جیتتا ہے، کل دوسرا جیت جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کا دن اصل ہار جیت کا دن ہے۔ اس دن جو جیت گیا وہ اصل ونر، وہ اصل جیتنے والا، اور جو ہار گیا اس کے بعد اس کی کوئی جیت نہیں، نو سیکنڈ چانس۔ اسی دن کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ یہ رمضان، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ سے دور ہے۔ ادھر ہوٹل میں پرسوں اتفاق سے گزر رہے تھے، داڑھی ٹوپی لگا کر بھی کچھ لوگ چائے پی کے نکل رہے، کھلم کھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے حکموں پر کتنا عمل کیا۔ یہ اصل وجہ ہے آج ہماری تباہی اور بربادی کی۔ ہمارا جو آج کا اصل ٹاپک ہے وہ ہے قرآن ہماری زندگی کے مسائل کا
ہماری لائف کے پرابلمز کا، چاہے یہ دنیا کی زندگی ہو یا ہمیشہ کی زندگی، اس کے مسائل اور پرابلمز کا اکیلا حل ہے۔ دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے انسان سکون چاہتا ہے۔ ہم جتنی چیزیں کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سکون اور خوشی ملے۔ نمبر 2، عزت ملے، اور نمبر 3، ہمارے جتنے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، سب حل ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو خوشی اور سکون نہیں مل رہی ہے، اگر آپ کی عزت نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے سماج میں، حکومت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے دور ہیں۔ اور اگر یہ تینوں چیزوں کا جواب ہاں میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جو اللہ سے قرآن کے ذریعے کنیکٹڈ ہوں گے۔ تو ہم دیکھیں گے، پہلا پوائنٹ، قرآن کیا چیز ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یا تو مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو قرآن پڑھ کر کے جلدی سے اسے مار دینا، بس۔ یعنی کسی کی موت اگر رک گئی ہے تو لوگ آگے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں کہ جلدی روح نکلے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ پرسوں ایک آدمی آگے پوچھ رہا تھا 2 دن سے کوما میں ہے، کیا پڑھیں کہ جلدی روح نکلے؟ یہ قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی دینے کے لیے ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے، قرآن میں اس کا کیا سولوشن ہے؟ وہ کہتا ہے تعویذ بنا کے دے دیجیے۔ تعویذ حل نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی اصل حقیقت جو انسان سمجھ گیا، زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے اسے جھکنے کی، دبنے کی، ڈرنے کی، ٹینشن کی، انزائٹی کی، ڈپریشن کی کبھی کوئی علاج، کوئی گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو ڈپریشن کی دوا لینی پڑی تھی کیا کبھی؟ حالانکہ ان کے گھروں میں ہفتوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے، ہماری جو تقریر ہے، خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کیا بولتا ہے۔ نمبر 2، یہ کس لیے اترا ہے، اور نمبر 3، اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت کس طرح سنور جاتی ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ انشاءاللہ ہم ایگزامپل دے کر کے سمجھیں گے۔ پہلی چیز، قرآن ہے کیا؟ کتنی اہم اور کتنی گریٹ، کتنی اونچی چیز ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، اس کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اندازہ کیجئے اس مثال سے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا، تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا۔ کیا کہا؟ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، متصدعا، اور پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ رب العزت کے ڈر سے۔ چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، یہ کتاب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ دوسری چیز، ہم سمجھتے ہیں فلاں آدمی نے گھر بنا لیا، کتنا اچھا قسمت والا ہے، فلاں آدمی نے کمپنی کھول لی، کتنی اچھی قسمت والا ہے، فلاں آدمی نے بہت بڑی جاب حاصل کر لی، کتنی قسمت والا ہے، فلاں آدمی کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا، کتنا قسمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے، اگر
تم قرآن کو جان لیتے تو سمجھتے کہ سب سے قسمت والے تم ہو، اگرچہ تمہارے بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہو، تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہو، تمہارا ایک چشمے کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہو، تمہارے گھر میں کھانے کو نہیں ہو، تب بھی تم کسی پرائم منسٹر، کسی سی ایم سے تم کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن دنیا میں جو کچھ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ پیسے جماتے ہیں، اور کیا جمع کرتے ہیں؟ سونے چاندی اور زمین کے کاغذات، ڈاکومنٹس، ڈگریاں اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے دنیا میں جتنی چیزیں لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں ان سب سے بہتر یہ قرآن میری کتاب ہے۔ کیا کبھی یہ فیل ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم دنیا کے سب سے قسمت والے آدمی؟ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے ان کی کاریں، ان کے گھر، ان کی حکومت، ان کا اسٹائل، زبان سے پانی ٹپکتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں علم نہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جسم کے لیے ایک روح ہے اور اس روح کے لیے بھی ایک روح ہے، وہ قرآن ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہارے اوپر روح اتاری ہے۔ روح کے بغیر انسان کیا ہے؟ اگر میری روح نکل جائے تو میں یہاں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر قرآن ہے، تم قرآن سے کنیکٹڈ ہو، اٹیچڈ ہو، تو تم اللہ کی نظر میں زندہ ہو۔ اگر قرآن سے تم دور ہو تو تم لاش ہو، ڈیڈ باڈی ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہاری مطلب نہیں ہے۔ اور ڈیڈ باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ مرے ہوئے انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دو ہی کام کرتے ہیں، یا تو جو جلانے والے ہوتے ہیں وہ جلا دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جینے کا اسے حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارا رشتہ قرآن سے نہیں ہے تو تم ڈیڈ باڈی ہو، تم مرے ہوئے ہو، اور دنیا میں جینے کا تمہیں حق نہیں۔ اور چوتھی چیز آپ سمجھیے کہ یہاں پہ سیلاب آ گیا، سب لوگ ڈوب رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے ایک رسی اتری، کہا کہ جو پکڑ لے گا اسے بچا لیا جائے گا۔ کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ جو وہ رسی پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ کی رسی کو پکڑے گا وہی اوپر کی طرف جنت کی طرف جائے گا۔ جس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دی یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، وہ یہاں سے کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا؟ پہاڑ اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی طاقتور اور پاورفل ہے۔ نمبر 2، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے قیمتی۔ نمبر 3، یہ روح ہے تمہارے لیے۔ اور نمبر 4، اللہ کی رسی ہے جو اس کے بندوں کو اس سے جوڑتی ہے۔ اسے جو چھوڑا، اس سے ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک جھاڑ میں، ایک درخت میں پتا ہوتا ہے، جب تک وہ پتا جھاڑ سے، درخت سے لگا رہتا ہے، صرف رہتا ہے نا، صرف رہتا ہے، اونچائی پہ رہتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ پتا درخت سے ٹوٹتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پیروں کے نیچے، جوتوں کے نیچے، چپلوں کے نیچے، چرنڈی میں کہاں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بولتا ہے میری رسی کو پکڑ کے رہو گے تبھی تم اوپر جاؤ گے، عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، پاور ملے گا۔ اگر اسے چھوڑ دیا تو پیروں میں جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے حالات
وہ دیکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اب آئیے، اس کو اگر انسان فالو کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کے اس کے سارے مسائل کا حل اور سلوشن کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت اور ریمائنڈر آ چکا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے میں جو بیماریاں ہیں، جو ڈیزیز ہیں دلوں کے اندر، ان کا علاج ہے اس میں قرآن کے اندر۔ آپ مجھے، جو اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیے، دنیا میں ایک آدمی مجھے ایسا بتا دیجئے جس نے سوسائڈ کیا ہو یا ڈپریشن کا بیمار ہو اور وہ قرآن سے گہرا ربط رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، قرآن پہ غور کرتا ہو، سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو۔ ایک آدمی دنیا میں نہیں دکھا سکتے آپ۔ ایون کہ مسلمان جب کہ قرآن چھوڑ چکے ہیں، آپ کو معلوم، بڑی تعداد، اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں سوسائڈ ریٹ سب سے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہوں یا انسانی بیماریاں ہوں، سب کے لیے علاج ہے۔ اور آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے ایسے ویوز نکلتے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو ہیل کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، نیچرلی آپ کو خوشی پہنچاتے ہیں۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے، ہدایت بھی ہے اور برکت والی کتاب ہے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، اگر اس کو فالو کریں گے تو ہمیں 3 فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیے، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 89 میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب تم پر اتاری ہے ہر مسئلے کا، ہر پرابلم کا حل بتاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آج آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کون ہے؟ یہ ایک آیت پر جو ہے اگر آپ غور کریں گے پوری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 1-2 مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے بڑا پرابلم آج کیا ہے؟ لوگ سکون سے محروم ہیں کہ نہیں؟ ٹینشن، ڈپریشن ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کتنا نشہ کر لو، کتنا چرس پی لو، کتنا گانجا پیو، کتنا سولوشن، کیا سولوشن ہوتا؟ سولوشن، وہ پیو، شراب پیو، فلمیں دیکھو، پیسہ کما لو، اچھا گھر بنا لو، سکون کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ کہاں ملے گا؟ اللہ کی کتاب میں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ، کان کھول کر کے سنو، غور سے سنو، سکون تلاش کر رہے ہو تم، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اور پیس آف مائنڈ اینڈ سول صرف اور صرف قرآن سے مل سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ غور سے سنو، کان کھول کر کے۔ نمبر 2، دنیا کی عزت۔ دنیا کی عزت بھی قرآن سے ملے گی، دوسرا کوئی سورس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اس کتاب کا علم رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچا اٹھائے گا، ان کو اونچا اٹھائے گا۔ دنیا میں سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ آپ کو انڈیویجولی کوئی پرابلم ہے، قرآن سے پوچھئے کیا حل ہے اس کا۔ ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا،
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو ہو گیا اس پر غم نہ کرو، ٹینشن مت کرو، کیونکہ جو ہو گیا وہ اللہ کی پرمیشن سے ہوا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت پڑو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ٹینشن کا علاج قرآن میں ہے۔ بچے بات نہیں مان رہے ہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج۔ 99% پیرنٹس کس وجہ سے پریشان ہیں؟ پوری زندگی پالنے کے بعد بچے کک آؤٹ کر دے رہے ہیں، اگنور کر دے رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ نے اگر قرآن سے اپنے بچوں کو جوڑا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں قرآن، بس جا کے آدھا گھنٹہ رٹ کے آ گیا بچہ۔ وہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے جو مسجدوں میں ہو رہی ہے، وہ قرآن کی تعلیم الفاظ ہیں، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ وہ اصل قرآن تو اس کا میسج ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے برکت والی کتاب اتاری ہے تمہاری طرف، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیتوں پہ غور کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اسے سبق لیں۔ ختم پہ ختم کرنے کے لیے اور ایک دن میں 20 پارے پڑھ دینے کے لیے اور 9 دن میں تراویح ختم کرنے کے لیے قرآن نہیں اترا۔ ایک ایک آیت پر صحابہ پوری رات نماز میں کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے۔ دنیا کے مسائل، چاہے وہ فیملی پرابلمس ہو، اکنامیکل پرابلم، ایک اور مسئلہ، آج کاروبار ٹھپ ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، مانتے ہیں سب لوگ اس کو، سب لوگ بول رہے ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہے۔ قرآن کا ایک حکم اس پرابلم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ وہ کیا ہے؟ چیریٹی، صدقہ کرو۔ اس کا ریزن کیسا ہے؟ انشاءاللہ اس پر کبھی اطمینان سے خطبہ رہے گا۔ ان شارٹ یہ ہے، ہمیں ضرورت ہے فروٹس خریدنے کی، فروٹس کی دکان ہے، ان کو ضرورت ہے پیسے کی، میں غریب ہوں، پیسہ نہیں، کہاں سے خریدوں گا؟ آپ کی میڈیکل کی دکان ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دوا کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، غریب ہے، کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے امیر لوگ غریبوں کو دو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی برکت سے تمہارا کاروبار چلائے گا۔ 80% دولت 20% لوگوں کے پاس ہے، کہاں سے چلے گا کاروبار؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا دو گے اتنا تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہاری بزنس، نوکری، جاب سب وجود میں آئیں گے، لیکن دبا کے بیٹھے رہو گے تو تم بھی برباد ہوگے، تمہارا کاروبار بھی برباد ہوگا۔ اب آخرت کے مسائل کا حل کیا ہے؟ آخرت کا مسائل کا حل بھی قرآن ہی ہے۔ جب آپ مر کے قبر میں جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام۔ تیسرا سوال ما ھذا الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جو تمہارے بیچ میں بھیجے گئے؟ تو وہ کہتا ہے رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ چوتھا سوال کیا ہوتا ہے؟ چوتھا سوال کیا ہوتا ہے؟ وما یدریک، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ جواب دیتا ہے، بہت غور سے سننے کا ہے، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ جو لوگ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے قبر میں کیا جواب دیں گے، ان کے لیے کوئی سولوشن نہیں۔ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، فآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کو سچ مان کر کے میں دنیا سے تیاری کر کے عمل کر کے آیا ہوں یہاں پہ، اس لیے مجھے معلوم ہوا۔ جو کہ قرآن پڑھتا نہیں اسے کہاں سے معلوم ہوگا یہ جواب؟ قبر کے اندر روشنی اسی کتاب سے ملے گی، اور آخرت میں بھی اسی کتاب سے ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 223، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن
یہ ذرا دھیان سے سنیے، قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے فیور میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ پھر سے میں ایک بار بولتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن یا تو تمہارے فیور میں گواہی دے گا قیامت کے دن، یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ بولنے کے لیے زبان دے دے گا، جیسے ہمارے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، گواہی دیں گی، اسی طرح قرآن بھی بولے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے نہ مجھے پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، طاق میں رکھ دیا تھا، بس شادی کے ٹائم پہ خالی دینا تھا، کاروبار کا کوئی گھر کی اوپننگ ہوتی تھی اس میں پڑھوایا جاتا تھا، مردہ بخشوانے کے لیے، زندگی میں رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے کبھی نہیں پڑھا، اے اللہ میں اس کے خلاف گواہی دیتا۔ سوچئے اللہ اپنی کتاب کی گواہی سنے گا کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن حجت لک، اگر تم نے اس پر عمل کیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا تو یہ تمہارے فیور میں گواہی دے گا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل حل ہوئی کہ نہیں؟ قرآن سے صرف۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، قرآن مکے میں آیا، اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے سب سے زیادہ قرآن پر عمل کیا، ان کے مسائل حل ہوئے، دنیا کے پاورفل انسان بن گئے کہ نہیں؟ رومن امپائر، پرشین امپائر کانپتے تھے کہ نہیں ان سے؟ آج اور اس ٹائم بھی اس وقت کے ٹاپ لیول کے لوگ، ابو جہل اور ابو لہب نے نہیں مانا، ذلیل ہو کے مارے گئے کہ نہیں؟ آج ہم کس کنڈیشن میں؟ اپنا جائزہ لیجیے۔ قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، آج بھی اس کا وعدہ ہے اگر تم اس کتاب پر عمل کرو گے، اس کتاب کا حق ادا کرو گے، اسی کتاب کا حکم روزہ بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں؟ جوان لوگ، ان کے ہونٹ جب قیامت کے دن کاٹے جائیں گے جہنم میں، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے۔ آخری بات دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، آپ اس ملک میں ہیں، اس ملک کے قانون پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ غدار۔ غدار، غداری کا مقدمہ چلتا ہے، جیل میں جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ قرآن جو تراویح میں سنایا جا رہا ہے، اسی لیے سنایا جا رہا ہے کہ سن لو کان کھول کے، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تمہارے لیے گیسٹ ہاؤس ہے جنت، اور اگر اس کے اگینسٹ چلے، خلاف کیا تو تم باغی اور غدار ہو، دنیا میں بھی ذلت کی سزا ملے گی اور مرنے کے بعد تو تمہاری جو گت بننی ہے، نہ تمہارے بچے کام آئیں گے، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ دوست، نہ احباب، نہ حکومت اور سلطنت۔ اس لیے جو بھی کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ قرآن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو عزت ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل اور پرابلمز حل ہوں، آپ کی عزت ہو، آپ کے گھر میں، آپ کی سوسائٹی میں اور آپ کے ملک میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ہی سورس ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ قرآن ہے۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، جنتر منتر پہ دھرنے ہو رہے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں، میں آج بتا رہا ہوں کچھ نہیں ہونے والا۔ اکثریت قوم کی اگر اچھی ہوگی تو اللہ کا اچھا فیصلہ آئے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اکثریت اگر غدار ہے، بے وفا ہے، بے نمازی ہے، فاسق و فاجر ہے، قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کا حکم اس کے خلاف آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کیبنٹ سے آلریڈی منظور ہو گیا ہے، اب وہ دھرنوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کا بدلہ دے گا۔ ہمیں کرنے کا کام صرف ایک ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار اور تجارت میں، کمپنی میں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کمپنیاں ہیں، فیکٹری ہے، وہ خود نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے لوگوں کو نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیا ان پر فرض نہیں ہے؟ ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے بچے نہیں آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے
کہ جس طرح اس قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوسائٹی کے اور مسلمانوں کے سارے پرابلم سالو کیے تھے، آج بھی ہمیں یہ یقین عطا فرمائے کہ میری زندگی کا، میری فیملی کا، میرے کاروبار کا، میری تجارت کا، میرے ریلیشنز کا، سب کا سولوشن اور حل دنیا اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ایکسیپٹ کرنے، اس کے قانون کی حیثیت سے ہمیں اس پر عمل کرنے اور اپنے جاننے والوں میں اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔